السلام علیکم۔ آج میں آپ کو دریائے نیل کی حقیقت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ مصر کا شہر تھا، دریائے نیل بہتی تھی۔ دریائے نیل کا پانی زور و شور سے بہتا تھا۔ مصر کے لوگ دریائے نیل میں کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر پھینک دیتے تھے۔ مصر کے لوگوں کا خیال تھا کہ جب تک ہم دریائے نیل میں کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر پھینکتے رہیں گے، دریائے نیل ہمیں پانی دیتا رہے گا۔ زمانہ جاہلیت تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکی کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح مصر کے لوگ بھی کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر پھینکتے تھے۔ وہاں کے بادشاہ حضرت عمر بن عاص نے جب یہ معاجرہ دیکھا تو انہوں نے یہ رسم ختم کرنی چاہی۔ انہوں نے دریائے نیل کے ارد گرد پہرا لگا دیا تاکہ کوئی بھی کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریائے نیل میں نہ پھینکے۔ جب ایک ہفتے تک دریائے نیل میں کسی لڑکی کو نہ پھینکا گیا تو دریائے نیل نے پانی دینا بند کر دیا۔ وہاں کے لوگوں نے دوسرے شہر میں ہجرت کرنا شروع کر دی کہ اب مصر میں خوراک کی قحط پیدا ہو جائے گی، پانی نہیں ہمیں ملے گا۔ وہاں کے بادشاہ حضرت عمر بن عاص نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست بھی ہیں، ان کو خط لکھا اور دریائے نیل کی حقیقت بتائی کہ جب تک ہم دریائے نیل میں لڑکی پھینکتے تھے دریائے نیل ہمیں پانی دیتا تھا، اور اب میں نے یہ رسم ختم کی ہے تو دریائے نیل نے ہمیں پانی دینا بھی بند کر دیا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھا اور کہا اسے دریائے نیل میں پھینک دو۔ جب وہ خط حضرت عمر بن عاص کے پاس آیا تو انہوں نے کھول کر دیکھا تو لکھا تھا، اے نیل، اگر تو اللہ کی رضا کے لیے پانی دیتی ہے لوگوں کو تو جاری ہو جا، اگر تو اپنی مرضی سے پانی دیتی تھی تو کبھی نہ بہنا۔ وہاں کے بادشاہ حضرت عمر بن عاص نے وہ خط دریائے نیل میں پھینک دیا۔ اگلے دن دریائے نیل 60 گز تک بہنا شروع ہو گئی۔ اس پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔